قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ حج کیا تھا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تقریباً 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر گئے تھے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک نصیحت مسلمان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، عرفہ کے دن، نہر کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات کہی کہ اے لوگو، میری باتوں کو آج توجہ سے سنو۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج ہم تمام ایک جگہ پہ جمع ہیں، آئندہ اس طرح ہم جمع نہ ہو سکے۔ اس بات سے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت اہم نصیحتیں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم خطبہ حج دیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آغاز میں پڑھی ہے وہ اسی دن 9 ذی الحج کو میدان عرفات کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حج دینے لگے تھے، اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو، اللہ کے ایک ایک فرمان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بالکل واضح کر کے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو، کسی مسئلہ کو چھپا کے نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا انہیں حصہ سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ باتیں بھی سکھائیں۔ آج کچھ لوگ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دین اسلام مکمل نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام تو ایک ایسا دین ہے جس نے ظاہری باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اسلام کیسے نامکمل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء کے مسائل ہمیں بتائے ہیں۔ یہود و نصارہ اس وقت اعتراض کرتے تھے کہ مسلمان تو وہ ہیں جنہیں پیشاب کا طریقہ سکھایا جاتا ہے،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ساری باتیں دین اسلام کا حصہ ہیں، اور طہارت اور پاکیزگی تو دین کا جز ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھنا کہ دین اسلام نامکمل ہے، یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ آپ کوئی ایسا مسئلہ نکال لیں، اس کی نص آپ کو قرآن و سنت سے لازمی ملے گی۔ وہ حالات حاضرہ کے نئے نئے مسائل ہوں یا کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اس مسئلے کا تعلق اور اس مسئلے کا حل ہمیں قرآن و سنت سے بالکل واضح مل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان حق اور سچ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج 9 ذی الحج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ حج کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گواہ بنایا اور پوچھا صحابہ اکرام سے کوئی ایسی بات جو میں نے آپ کے سامنے نہ رکھی ہو۔ صحابہ اکرام نے ایک ہی زبان میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک بات کو، ہر ایک مسئلے کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا ہوتا۔ وہ ایک عورت کا واقعہ جس کے خامد نے اسے ماں اور بہن کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوئی اور آپ کو آ کر بتایا، کہا میں کیا کروں گی، میرے بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی اللہ کا آرڈر نازل نہیں تھا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات اس عورت کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا تھے جو آپ کے سامنے اپنی شکایت یعنی اپنے سامنے مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی ہر بات کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ کہی کہ انسانی مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ جاہلیت کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ جو لوگ ذرا ذات کے بڑے تھے، جو لوگ ذرا مال کے بڑے تھے، وہ کم ذات والوں کو حقیر نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بات کو سمجھانے کے لیے، آج کا چودھری یا دوسری طرف کوئی عام ذات والا ہو، چودھری اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حج کے موقع پر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ اسی لیے آج میں خطبہ حج کے موقع پر آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب پر اور کسی غریب کو کسی امیر پر فوقیت نہیں، ما سوائے تقویٰ کے۔ ہو سکتا ہے ہو غریب انسان آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پھٹے اور پرانے کپڑے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے کپڑوں پر چھید لگا ہو، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ منسلک ہو۔ اس معاملے کے اندر وہ آپ سے زیادہ عزت اللہ رب العزت کے ہاں ضرور لے سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، چاہے اس نے بڑا اچھا کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ گورا ہے یا کالا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کے ناطے تمام کے تمام لوگ برابر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہیں تمام انبیاء لیکن تمام کو فضیلتیں اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح انسان ہیں، کچھ ذاتوں کا ہمارے ہاں بھی ہے کہ کوئی بٹ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی جو ہے وہ گجر ہے، اسی طرح کچھ کم ذات کے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہ ہم کم ذات والے کو جو ہے پریشان کریں، اسے کہیں کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، یا جو رنگ کا جو ذرا کمزور ہے
اس کو ہم جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کریں، اس کو جو ہے برے القابات سے نوازیں، اسلام اس بات کا درس قطعی طور پر نہیں دیتا۔ اسلام نے اس بات کا درس دیا ہے، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، جس انداز کا بھی ہے، اگر انسان ہے تو اس کو برابری اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت فرمائی کہ ایک دوسرے کی جان اور مال کی عزت جو ہے، مال کا بھی تحفظ کرنا ہے، جان کا بھی تحفظ کرنا ہے، عزت کی بھی تحفظ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش ہے، آپ نے کہا کہ یہ حج کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام خاموش رہے، کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ نے فرمایا یہ مکہ شہر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج دن کون سا ہے؟ صحابہ اکرام تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج 10 ذی الحج ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کی جان کا تحفظ بھی دوسرے مسلمان پر لازم ہے، اسی طرح دوسرے کی عزت کا تحفظ بھی دوسرے مسلمان پر لازم ہے، اس طرح اس کے مال کا تحفظ بھی دوسرے مسلمان پر لازم ہے۔ نہ کہ ہم کسی کی عزت کو خراب کریں، نہ کہ ہم کسی کے مال پر گندی نظر رکھیں، نہ ہی ہم کسی کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے ساتھ انسانیت کا درس دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو ہیں بھائی ہیں، ہمارے آپس میں رشتے ہیں، ہمارا باپ ایک ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اپنے بھائی کی عزت کے بھی تحفظ کرنا ہے، اس کی جان کا بھی تحفظ کرنا ہے، اس کے مال کا بھی تحفظ کرنا ہے، نہ کہ مخالف سمت میں جا کر ہم اس کی جان کے بھی دشمن بن جائیں، ہم اس کے مال کے بھی دشمن بن جائیں، ہم اس کی عزت کے بھی دشمن بن جائیں۔ یہ اسلام کا قطعی طور پر درس نہیں۔ اسلام کا درس یہ ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت اس موقع پہ فرمائی کہ جہلیت کے تمام دستور ہے وہ سارے کے سارے آج ختم ہو جائیں گے۔ عرب والے جو ہے وہ جہلیت کے اعلیٰ عروج پر تھے، وہ ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دشمنانہ رویے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ خواتین کے ساتھ اس معاشرے کے اندر اس طرح کا جو ہے ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ سارے جہلیت کے کام تھے، اور اگر ان کو روکا جائے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہلیت کے تمام کاموں کو آج ترک کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جہلیت کے تمام کاموں کا خاتمہ ہو چکا ہے، آج ہم اس کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور دین اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن آج مسلمانان امت کا یہ عمل ہوتا ہے کہ ہماری فوتیدگی ہو یا ہماری شادی ہو، ہم ایسی رسومات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں جس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ یہی تو جہلیت کی باتیں ہیں، اور ہم اگر انہیں روکنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی عزت کو خاک میں ملائیں۔ یہ اسلام کا درس نہیں، بلکہ اسلام کا درس یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو رکھیں، اور جہلیت کی تمام چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر جس دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کا بھی اعلان کیا کہ جہلیت کے تمام کام آج میرے پاؤں تلے ہیں، یعنی کہ آج ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
اس موقع پر یہ ہوتا تھا کہ عرب والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا قتل کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہزاروں سال لڑائی چلا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ میرے خاندان میں سے ربیعہ بن حارثہ کے جو دودھ پیتے بیٹے تھے ان کو جو ہے قتل کیا ہے فلاں آدمی نے۔ آج ہم جہلیت کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم اس خون کو معاف کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر، اپنی مثال کو دے کر، اپنے خاندان کی مثال کو دے کر اس بات کا بھی جو ہے ہمیں درس دیا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، پھر کسی اور کی بات کرنی ہے۔ یہی اسلام کا درس ہے۔ پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے خاتمے کا اعلان کیا۔ یہ سود آج شروع نہیں ہوا بلکہ یہ سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی غریب لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جاتا تھا، قرض دے کر ساری زندگی ان سے سود لیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بات کا اعلان کیا کہ آج سود کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو آج اس کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس موقع پر عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ہم اعلان کرتے ہیں اس کے خاتمے کا۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ آج سود کے ساتھ قطعی طور پر اپنا تعلق نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جب ہمارے مال کے اندر، جب ہمارے کاروبار کے اندر، جب ہمارے ملک کے اندر سود کا ملوث ہو جائے گا، پھر ہم قطعی طور پر باعث برکت نہیں بن سکتے۔ پھر ہم بے شک لاکھوں کروڑوں اور اربوں کیوں نہ کما لیں، پھر ہمارے مال کے اندر کسی بھی لحاظ سے برکت شامل نہیں ہو سکتی۔ برکت کے حصول کے لیے ہم نے سود کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے یہ بینکنگ نظام سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت بھی پڑے تو آپ نے اس کو فوری طور پر اس کے خاتمے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہماری اگر ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق قطعی طور پر نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حج کے موقع پر اس بات کا درس دیا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ذاتی طور پر اللہ کی برکتوں کو حاصل کریں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام یعنی کہ گاؤں، شہر اور ملکی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باعث برکت لوگ بنیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہمیں ملیں، تو اس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا ہے کہ سود سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب سود ہمارے مال کے اندر شامل ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور برکت کسی صورت میں نہیں مل سکتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وراثت کا حق ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اس سے پہلے لوگ بالخصوص خواتین کی وراثت جو ہے وہ غصب کیا کرتے تھے۔ آج بھی افسوس کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ بہنیں بے شک بظاہری طور پر کہہ دیں کہ ہم نے اپنے بھائی سے حق نہیں لینا، لیکن ہمیں اس کی وراثت کو ضرور دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اگر میں کسی کے مال پر قبضہ کروں گا، اگر میں کسی کی وراثت پر قبضہ کروں گا، اگر میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے پیسوں پر اپنا نام رکھ لوں اور اپنا جو ہے فائدہ حاصل کروں، یہ اسلام کے مخالف کام ہوگا۔ اسلام نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پہ زیادہ توجہ دی ہے۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور حقوق العباد کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ اگر میں کسی کا 1 روپیہ کھایا، اگر میں نے کسی کے 10 روپے کھائے ہیں، اگر میں نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو میں ملزم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے السلسلۃ الصحیحہ اور جامع الصغیر کے اندر آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا قیامت کے دن، ایک تو ہیں 7 طبق اس کے ہوں گے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا وہ مٹی جو اس نے اس زمین پر ڈالی ہوگی، جس کے ذریعے اس نے اس پر قبضہ ناحق کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا وہ ساری زمین اس شخص کے اوپر ہوگی۔ اس لیے جس پر حق ہمارا ہے ہم اس کو ضرور حاصل کریں، جس پر ہمارا حق نہیں، اگر شکوک و شبہات بھی آتے ہیں تو اسلام نے اس سے بچنے کی بھی جو ہے تلقین کیا۔ آپ نے فرمایا قرآن اور حدیث بالکل واضح ہے،
اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جس میں شک اور شبہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اس لیے اگر میں کسی کا حق دینا ہے، اگر میں نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اگر میں نے کسی کے مال پر قبضہ کیا ہے، تو میں حقوق اللہ بے شک پورے کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں جو ہے حج ہر مہینے ہر سال کر رہا ہوں، میں عمرہ کے لیے جو ہے 6 ماہ پر جا رہا ہوں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بڑا ہوا ہوگا، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو ایک آنے والا آئے گا، آ کر اللہ کو شکایت کرے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے ایک گالی دی تھی۔ یہ حقوق العباد میں ایک چھوٹی سی کمی ہے، ایک گالی دیتے ہیں ہم زبان سے، کسی کو کہہ دیتے ہیں نا، ہماری بات چیت ہو رہی ہو تو ہم 4-5 گالیں اس کے اندر نکال دیتے ہیں، آ کر اللہ کو آگے گئے اس نے مجھے ناحق ایک گالی دی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے کی نیکیاں جو اس نے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، عمرے کر کے نیکیاں اپنے لیے جمع کی ہیں، اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس نے جس شخص کو ناحق گالی دی ہے اس کے بدلے میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس بندے پر ایسا وقت آ جائے گا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس لیے ہم نے قطعی طور پر کسی کے مال پر نظر نہیں رکھنی۔ وراثت کے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں، ہماری بہنوں کے، ہماری ماؤں کے، ہمارے جو ہے بھائیوں کے، ہماری جتنی اولاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک باپ آیا۔ آج ہماری نظر بھی یہ ہوتی ہے نا، جو بچہ زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے ہم اس کو وراثت کے اندر زیادہ حقدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا باپ اور اس کی ماں آئی اور آ کر کہا کہ ہم آپ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ظلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتی ہوں۔ قطعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایسے کام کی اجازت دیں گے اور نہ ہی ایسے کام کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے اولاد میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، اس کو مکمل طور پر دینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر تلقین کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی پابندی کا اس جو ہے خطبہ حج کے اندر درس دیا، اور آخر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی کتاب اور میرے تمام فرمانات آپ کے پاس موصول، آپ نے جو ہے سن لی ہیں، آپ نے دیکھ لی ہیں۔ آپ نے فرمایا زندگی کے اندر فتنوں کا جو ہے وہ برمار تو آئے گا، لیکن ایسا بندہ کامیاب و کامران ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کے رکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر فتنے کثرت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، لیکن ان فتنوں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو سمجھیں، تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان فتنوں سے بھی بچا کر رکھیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق اس موقع پر بیان فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بچوں کا تحفظ اس موقع پر بیان فرمایا، بالخصوص جو ہے والدین کو جو لوگ اپنے آپ کا بدل دیتے ہیں کہ میرا باپ یہ نہیں ہے، میری ذات یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اس موقع پر منع فرمایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو جو ہے کہا کہ اس کا خیال رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر کہا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا درس دیا۔ پھر آخر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ یہ جو میری باتوں کو آج آپ نے سن لیا ہے اس کو آگے ضرور پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ دین اسلام کی اگر ہمیں صحیح بات کا علم ہو جائے تو اس پر خود عمل پیرا ہو کر اس کو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دعوت اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر درس دیا۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔